كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ حکم الحاکمین کی ذات و بابرکات ہو جڑا دو آسمان دا مالک ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جو ازل تو کلا ابد تک کلا رہے گا. کل قیامت والے دن اس کلے بادشاہ کی بادشاہی ہوئے گی. درود و سلام آقا دو جہاں، منبع رشد و خدا، حبیب کبریا، امام الحرمین، امام القبلتین، امام المتقین والمرسلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہو، رحمت اور بخشت دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، بزرگان دین، محدثین رحمہ اللہ و تبارک و تعالی اجمعین. عزیز دوستو، بھائیو، بزرگو، آج 14 اگست 2026 آزادی ایک اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. ہر بندہ آزادی نو پسند کرتا ہے. کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں جیڑی غلامی چ رہنا پسند کرتی ہوئے، وہ چاہے انساناں والی مخلوق ہے، پرندیاں والی مخلوق ہے،
حیوانہ والی مخلوق ہے، جانوراں والی مخلوق ہے، کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں جڑی غلامی نو پسند کرتی ہوئے۔ آزاد بندیاں دا اپنا مقام ہوتا ہے، اپنا ٹھکانہ ہوتا ہے، جدوں چاہن جس وقت چاہن جدھر تو مرضی پرواز کر لیں۔ غلام بندہ اگلیاں دی من کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اج میں 14 اگست دے حوالے دے نال چند گزارشات پیش کراں گا۔ پاکستان اس طرح مار کے وجود دے اندر آیا، کنیاں قربانیاں دینیاں پئیاں، کنے خون دے نذرانے پیش کرنے پئے۔ اج دے نوجوان کو کی پتہ ہے سارے وڈیاں نے کنیاں قربانیاں دتیاں، خواتین نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا، پھر جا کے یہ پاکستان جیسا عظیم ملک حاصل ہویا۔ اج دے نوجوان واجے لگا کے پاں کر کے اگست دا جشن مناتے ہیں۔ اج دے نوجوان موٹر سائیکلاں تے سلنسر اتار کے یوم آزادی مناتے ہیں۔ کوئی اللہ پاک نے قرآن دے اندر دسیا ہے جدوں کوئی قوم آزاد ہو جائے انہاں نوں چاہیے رب دے شکرانے دے نفل ادا کیتا کرن، اللہ پاک دا شکریہ ادا کیتا کرن۔ اے آزادی اللہ پاک دی بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ کسے صاحب نے ایک مالک تے ایک ٹوٹے دا واقعہ بیان کیتا ہے کہ ایک بندہ سی، انہیں ایک توتا رکھیا سی اپنے پنجرے دے اندر بند کر کے، تے وہ جدوں بھی کتے جاندا سی وہ نے کوئی نہ کوئی چیز لے کے آندا سی، تے مالک جان لگا، انہیں کہا ابھی توتے تینوں کوئی شے دی ضرورت ہے تے مینوں دس، میں سفر تے جان لگیا تیرے لیے کوئی چیز نہیں آواں گا۔ اس توتے نے مالک نو کہا کہ تینوں جتنے میرے نال دے نظر آن انہاں نوں میرا سلام دے دے وی، بس اینا کو پیغام میرا لے جا۔ مالک سفر تے نکلیا، رستے دے اندر انہوں بہت زیادہ توتے نظر آئے، انہیں کہا ابھی توتے ہو تو آدھا ایک ساتھی میرے پنجرے چ قید ہے، تو تانوں سلام کہندا سی۔ وہ سلام پیش کیتا، ایک توتا گش کھا کے زمین تے ڈگ پیا تے باقی اڑ گئے۔ واپس آیا تے آ کے انہیں اپنے توتے نوں دسیا بھی تیرے مینوں ساتھی ملے سی تے میں انہاں نوں تیرا پیغام دیتا، سلام دیتا، تے ایک توتا دا گش کھا کے ڈگ پیا، بے ہوش ہو گیا، تے مینوں لگدا تیرا کوئی زیادہ ہی قریبی بندہ سی، رشتے دار سی، تیرا سن کے بے ہوش ہو گیا۔ اینا آگے اس توتے نوں مالک نے دسیا، یہ بھی توتا بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پیا۔ تے مالک نے دوا دا پنجرا کھولیا، سائڈ تے رکھیا، پانی دے چھٹے مارن لگا، وہی توتا پنجرے تو اڑ کے فرار ہو گیا۔ تو انہیں کہا بھی یہ کی تو ڈرامہ میرے نال کیتا ہے؟ انہیں کہا مالک جڑے وہ توتا زمین تے بے ہوش ہو کے ڈگیا سی نا،
انہیں مینوں پیغام دیتا ہے آزادی لینی تے آبا نہ کرنا پینا ہے، پھر تو ذات ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلیا کہ جیڑی بھی مخلوق ہے انہوں غلامی پسند نہیں دی، وہ آزادی نہیں پسند کرتا ہے، آزاد رہنا ہی پسند کرتا ہے۔ تے تحریک آزادی تحریک آزادی یہ کوئی پاکستان دی تحریک دا آغاز نہیں، تحریک آزادی شروع تو چلتی آ رہی ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، تے اللہ پاک نے بنی اسرائیل تو بڑے ہی انعامات کے نام نوازیا۔ 12 بیٹے اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا کیتے، اور انہاں دے پھر 12 قبیلے بنے، ہر ایک دا اپنا اپنا نسب نامہ چلیا۔ اللہ پاک نے انہاں نو بڑا ہی نوازیا، انہاں نو مصر کی حکومت عطا کی تھی، پھر انہاں دے اندر ایک دوسرے دے اندر حسد آ گیا، بغض رکھن لگ پئے، وہ بغض حسد اینا کو بڑھ گیا کہ اس وقت دا جڑا بادشاہ فرعون سی، اور بادشاہ بن گیا تے سارے دے سارے ایک اوہے غلام بن گئے۔ وجہ کی بنی کہ انہاں دا آپس کے اندر اتحاد ختم ہو گیا، اتفاق ختم ہو گیا، جن کی وجہ تو غیر مسلمان نے مسلمانوں تے حکومت کرنی شروع کر دی تھی، انہاں نو اپنا غلام بنا لیا۔ تے پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیتا، اسی نبی موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیتا تے بڑا کچھ ہوتے ہویا، تے رب دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرمان دینے ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ فرماتے جدو اسی نبی موسیٰ نو ہوئے انہاں دی قوم نو فرعون کو نجات دا ارادہ دلایا ہے، اللہ فرماتے پھر اسی نبی موسیٰ نو پیدا کر دیتا ہے، فرعون نو خواب آئی ہے میرے اس علاقے دے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جنہیں میری حکومت نو ختم کر دینا ہے، میرا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فرعون نے آرڈر جاری کر دیتا ہے جس گھر دے اندر بچہ پیدا ہو جائے انہوں تسی قتل کرنا شروع کر دیا، بچیاں نو مارنا شروع کر دیتا ہے، بچیاں نو زندہ کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی ایک بچے نو قتل نہیں کیتا ہے۔ تاریخ دیاں کتاباں دے اندر آتا ہے فرعون نے اپنے وقت دے اندر اپنی حکومت بچان واسطے بنی اسرائیل دے 40,000 بچیاں نو قتل کرا چھڈیا ہے۔ میری حکومت نہ جائے 40,000 بچیاں کو قتل کرایا ہے۔ ہن جڑے قبطی سن فرعون دے منن والے سن او کہن لگے سانو خطرہ پہ گیا ہے، اے جڑے بنی اسرائیل دے لوگ نے اے ساڈے غلام نے، ساڈے غلام کم کردے نے، اگر اسی انہاں سارے دے بچیاں نو قتل کر دیاں گے پھر ساڈے کم کون کرے گا، ساڈا کاروبار کون کرے گا، ساڈی کھیتی باڑی کون کرے گا، اگر اسی انہاں سارے نو مار دیاں گے
اللہ پاک نے پھر نبی موسیٰ نو پیدا کیتا ہے، خالی پیدا نہیں کیتا بلکہ فرعون دے گھر دے اندر اللہ پاک نے موسیٰ کی پرورش کروائی ہے۔ جدو اللہ پاک بھی ارادہ کرنا، اللہ کہتے ساری دنیا ایک بندے نو مارن دا ارادہ کرتے نا، جے میں نہ مارنا چاہاں تے انہوں مار کوئی نہیں سکتا، جے میں انہوں دے حق چے نقصان نہیں نہ لکھیا تے ساری دنیا طاقت دا زور لا لوے اپنی طاقت دا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نبی موسیٰ جوان ہوئے بڑے ہوئے تے اپنی قوم کو بیدار کیتا، سمجھایا یار اسی اینا فرعون دا اینا قبطیاں دا اتنی دیر تک اسی غلام رہانگے، کیوں نہ ہوئے اسی اپنی آزادی کی تحریک چلائیے۔ رب دا قرآن کہہ رہا ہے نبی موسیٰ نو جدو اسی نجات دین دا ارادہ کیتا ہے، اللہ فرماتے نے ادھروں نبی موسیٰ نے اعلان کیتا رات دا وقت ہے ساری قوم نکلو میرے نال چلو اج اسی آزادی حاصل کرنی ہے، رات دا وقت ہے پچھلی رات دا وقت ہے۔ نبی موسیٰ نے اپنی قوم کو نال لے آئے، ادھروں جناب والا فرعون کو پتہ چل گیا ہے موسیٰ اپنے ساتھیاں نو نال لے کے نکل گیا ہے۔ فرعون نے آرڈر جاری کر دیتا انہاں نو گرفتار کر دیتا جاوے، انہاں نو پکڑ کے لے آندا جاوے۔ نبی موسیٰ چلتے جا رہے، اگے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون دیاں فوجاں نے، اگے سمندر دیاں فوجاں نے۔ رب دا قرآن کہہ رہا ہے پھر نبی موسیٰ نے کی کیتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ نبی موسیٰ نے اپنی لاٹھی سمندر سے ماری، اللہ پاک فرماتے پھر اسی 12 رستے سمندر دے وچوں کٹ دینے ہاں، سارے نکل گئے۔ اصل گل یقین دی، ایمان دی سی، انہاں دا ایمان سی، یقین سی، حالانکہ رستہ ایک ہی ہے۔ نبی موسیٰ لنگ گئے، قوم لنگ گئی۔ نبی موسیٰ کیا میری قوم پریشان نہیں ہونا، ساڈے نال ساڈا رب فرعون ساڈا کچھ نہیں کر سکتا۔ نبی موسیٰ بھی لنگ گئے، قوم بھی لنگ گئی، فرعون بھی پیچھے تھے، میں بھی لنگ جانا، وچکار گئے، اللہ نے اٹھی تباہ و برباد کر دی۔ نبی موسیٰ نو آزادی مل گئی، قوم نو آزادی مل گئی، ہن خالی آزادی نہیں ملی، اللہ فرماندے جدوں آزادی مل گئی قوم نے کیا نخرے دیکھو، قوم نے کیا موسیٰ سانو گرمی لگ دی، گرمی لگ دی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ انہاں نوں کہہ کوئی گل نہیں، جتوں جتوں دی تسی جاؤ گے اوتھے اوتھے تہاڈے اوتے بدلہ دا مسایا کر دینا۔ قوم نے کیا موسیٰ سانو بھوک لگی ہے، اللہ فرماتے موسیٰ انہوں کہہ دیو، قوم کو کہہ دیو میں تہاڈے لیے آسماناں تو سلوہ نازل کر دیا۔ قوم نے کیا سانو میٹھا بھی چاہیے، اللہ نے فرمایا میں تہاڈے لیے من بھی نازل کر دیا۔ قوم نے کیا موسیٰ اللہ کو اسی کپڑے چینج کرنے نے، اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنی قوم کو کہہ دیو 8 دنوں بعد میں ایسی ہوا چلاواں گا تہاڈے کپڑیاں دا رنگ بھی بدل جائے گا، تہاڈے کپڑے بھی دھو دیاں گا، ایسی ہوا میں چلاواں گا 8 دنوں بعد۔ انہیں اینے ہی انعامات ملے آزادی تو بعد، چاہیے تے اسی اللہ دا شکرانے دے نفل پڑھ دے، اللہ دا شکر ادا کرتے۔ فرعون کو بچے سی آزادی ملی سی، لیکن انہاں نے ہن طرح طرح دے ہیلے بہانے شروع کر دیتے، پھر اللہ پاک نے انہاں تے بھی عذاب نازل شروع کر دیتے۔ جے تسی میری ناشکری کرن لگ پے آزادی تو بعد، پھر تہاڈا حال کی ہوئے آزادی ملے تے اللہ پاک دا شکر ادا کرنا چاہیے۔
سارے نوجوان کی ہے لوگوں کو تنگ کرتے واجے بجا بجا کے موٹر سائیکل چلا دو سلنسر لا کے اس طرح آزادی نہیں ملی آزادی دی طریق چلدیاں آمنہ دے لال دے کول آئی مکے والیاں نے میرے نبی نو تنگ کرنا شروع کیتا طرح طرح دے ظلم کیتے بلال دے ظلم ہو رہے نے آلے یاسر دے ظلم ہو رہے نے بی بی سمیہ دے ظلم ہو رہے نے نبی پاک شہب ابی طالب جینے دے بند کر دیتا گیا ہے طرح طرح دے ظلم ہو رہے نے آمنہ دے لاد مکہ نو چھڑ کے تے ہجرت کر کے مدینہ جان لگے میرے آقا نالے بیت اللہ نو دیکھ دے نے نالے آقا نو قدم پڑھ دے نے نال کیا مالا کہندا ہے او جاندا سی دیتا ایک پڑھدا نمازاں میں جاندا سی دیتا ایک پڑھدا نمازاں میں اس طرح میرے نبی کہہ کے تے جا رہے ہیں اکھاں دے اندروں آنسو جاری نے مدینے جا کے میرے آقا نے محنت کی ہے انصار کی جماعت کو تیار کیتا ہے مکے تے چڑھائی کرن واسطے میرے آقا پہنچ گئے نے مکہ فتح کر لیا ہے آزادی میرے آقا کو مل گئی مکہ فتح کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی زندگی کے سارے خطبے دیکھ لو آپ نے یا الحمدللہ تو خطبہ شروع کیتا یا نحمد کو شروع کیتا ہے لیکن فتح مکہ کا واحد خطبہ ایسا ہے جڑا آپ نے لا الہ الا اللہ کو شروع کیتا ہے فتح مکہ کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ میرے آقا بیت اللہ کی طریق سے پہنچے بیت اللہ کا قبا کھولے آئے جتنے بھی بت سن آقا نے سارے بند دیتے نے فتح مکہ کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ فتح مکہ کا مطلب کیا سارے بت پرست توڑ دیتے نے شرک و بدعت والے اڈے ختم کر دیتے نے یہ وہی مطلب پاکستان کا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ چاہیے تے اسی پاکستان وچ میں شرک والے سارے اڈے ختم کر دیتے جاندے ہیں اج طرح طرح دے شرک پاکستان دے اندر موجود نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ دے موقع تے فرمایا لا الہ الا اللہ دا قرآن نافذ کیتا ہے فتح مکہ دا مطلب کی ہے بہناں نوں انہاں دے حق دتے جانا ہے فتح مکہ دا مطلب کی ہے زمانہ جاہلیت دے سارے رسم و رواج جو میں اپنی جتی تے توڑ تے رکھنا ہے فتح مکہ دا مطلب کی ہے آمنہ اعلان نے فرمایا بیٹیاں نوں انہاں دے حق دتے جانا ہے فتح مکہ دا مطلب کی ہے ظلم تے زیادتی نہ کیتی جائے فتح مکہ دا مطلب کی ہے کسے عربی نوں عجمی تے کوئی فقیت حاصل نہیں فتح مکہ دا مطلب کی ہے کسے کالے نوں گورے تے کوئی اہمیت نہیں دی فتح مکہ دا مطلب کی ہے آمنہ اعلان نے دسیا امیر تے غریب سارے ایک جیسے نے فتح مکہ دا مطلب ہے کوئی سی اسلام دے اندر سارے اکو نے سارے کو برابر دا قبول ملے گا اے فتح مکہ دا مطلب کوئی کسے دی برابری نو کوئی فقیت حاصل نہیں کوئی امیر ہے تے کوئی غریب اسلام دی نظر تے سارے برابر نہیں دیکھو کسے دی برادری عام ہے کسے دی تگڑی اسلام میں اے دسے کہ کوئی اہمیت نہیں سارے ایک جیسے نبی پاک نے یہ ذاتی پہ پھر اسلام غالب ہوئے پھر تحریک چل دی برے صغیر پاک و ہند دے اندر آ گئی سن 1601 کے انگریز برے صغیر چ آیا 1601 دے اندر برے صغیر دے اندر انگریز نے قدم رکھیا
تے غلام بن کے آیا، مسلماناں دا غلام بن کے آیا، لوکاں کولوں مکان کرائے تے بیٹھکاں کرایاں وڈیاں ساڈے کولوں لے کے رہندے سن۔ پورے 2 سال دے اندر غلام بن کے رہن والا 1601 دے اندر برے صغیر چ آیا۔ سن 1800 تک جڑا غلام بن کے آیا، جڑا مکان کرائے تے رہ کے رہندا، جڑا بیٹھکاں کرائے تے رہ کے رہندا انگریز ہے۔ سن 1860 تک 200 سال دے اندر انگریز نے برے صغیر دے اندر پورا قبضہ کر لیا سی، پورا قابض ہو گیا برے صغیر۔ 200 سال دے اندر جڑا غلام بن کے آیا، ایک ایک مکان تے بیٹھک کرائے تے لین والا، اج وہ پورے برے صغیر دا مالک بن گیا۔ من و ان اسی طرح جویں اسرائیل نو اجازت ملی فلسطین اپنے مکان بنا سارا کچھ کر کے اج انہاں قبضہ کر لیا، فلسطین کے اوتے قبضہ کر لیا۔ اسی طرح کشمیر دے اندر بھی جس طرح ہندو حکومت نے اجازت دے دی تھی اپنے گھر بنا سکتے ہو، سارا کچھ کر سکتے ہو، ایک وقت آنا انہاں کشمیر کے اوتے بھی فل قبضہ کر لیا۔ سارے کو کچھ سارے کو کچھ بھی نہیں ہونا۔ سن 1800 تک 200 سال تک برے صغیر دے اندر انگریز نے قبضہ کر لیا، مسلماناں دے اوتے ظلم و ستم دی انتہا ہو گئی۔ پھر 1800 سال تو بعد سن 1800 سال دے اندر اٹھے پھر اللہ دے مجاہد، 2 شہیدان اٹھے، شاہ اسماعیل شہید تے انہاں دا برا شاہ احمد شہید۔ مسلماناں نو بیدار کیتا، دونوں مسلماناں نے شہیدان نے سید زادیاں نے مسلماناں نو بیدار کیتا ہے، اور اسی اپنی ایک تحریک چلانے آئے، اسی انہاں ظالماں نو انگریزاں نو برے صغیر چ باہر کڈنا، ایک جہاد جیسی تحریک چلی جدا نام جہاد دے نام تے رکھیا گیا ہے۔ سن 1857 دے اندر جنگ دا اعلان ہو گیا۔ سن 1864 تو لے کے 1867 تک انہاں 3 سالیاں دے اندر 14,000 دے قریب علماء نو تخت دار تے لٹکایا گیا ہے، پھانسی دے پھندیاں تے لٹکایا گیا ہے۔ کہن والے کہندے نے جاؤ نوجوانوں اج تانوں کی پتہ ہے کس طرح آزادی ملی، کیویں 14 اگست بنائی گئی ہے، کیویں پاکستان مار کے وجود دے اندر آیا ہے۔ انہاں 3 سالاں دے اندر 1864 تو لے کے 1867 تک 3 سالاں دے اندر 14,000 علماء نو پھانسی دے پھندیاں تے لٹکایا گیا ہے۔ دہلی تو لے کے لکھن والیاں نے تاریخ دیاں کتاباں دے اندر لکھیا ہے، دہلی تو لے کے پشاور تک جتنے درخت نے کوئی ایسا درخت نہیں سی جتے مسلماناں دیاں لاشاں نہ لٹکائیاں گئیاں ہون، کوئی ایسا درخت نہیں سی جتے مسلماناں دیاں لاشاں نہیں لٹکائیاں گئیاں ہیں۔ اوے او تا دور دی گل ہے، بادشاہی مسجد دا تیرے نزدیک نا، اج بادشاہی مسجد دے اندر سیر سپاٹا ہوندا ہے، سیلفیاں لئیاں جاندیاں نے، جاؤ پوچھو بادشاہی مسجد دیاں دروں دیواراں نو تسی آزادی دے وقت کی منظر نو ویکھیا ہے۔ بادشاہی مسجد دے اندر سین دے اندر ایک بستر لگایا گیا جتے انگریزاں نے مسلماناں دیاں عورتاں دیاں عزتاں نوں بیمار کردے رہے۔ جاؤ پوچھو بادشاہی مسجد دیاں دروں دیواراں نوں، مسجد دے سین دے اندر پھانسی دے پھندے لگے گئے، اوتھے مسلماناں نوں پھانسی دے تختیاں تے لٹکایا گیا ہے۔ نال مسجد دے ایک طرف بستر لگایا گیا،
جتھے مسلماناں دیاں عورتاں دیاں عزتاں نوں بےمال کیتا جاندا سی خون دے نال لت پٹ کے نا منظر دیکھیا ہے انگریز نے بادشاہی مسجد دے سین دے اندر ایک ایک دن دے اندر 80 دے قریب علماء نوں پھانسی دے پھندیاں تے لٹکایا ہے اج تو باجے بجا کے خوشیاں منانا ہے اور جا تاریخ دیاں کتاباں دا مطالعہ کر تینوں کی پتہ ہے کنیاں جاناں دا نذرانہ پیش کر کے اللہ پاک نے سامنے پاکستان جیسا ملک عطا کیتا ہے تانوں کی پتہ ہے اج دے نوجواناں بچیاں نوں کی پتہ ہے اے ملک کیویں حاصل ہویا اللہ اکبر کبیرہ انگریز نے اپنے چمچے بلائے جدوں ویکھیا مسلماناں دیاں انیاں جاناں بھی گئیاں اینا کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ باز نہیں آندے پئے انہاں دے اندروں جذبہ کیویں ختم کیتا جائے انہاں دے دل دے اندر ڈر کیویں پایا جائے اے کیویں ساڈے کولوں نس سکدے نے سارے چمچے بلائے کہن والا ہے کیا تسی انج کرو انہاں دیاں مسجداں نوں بند کر دیو مسجد چ آنا جانا بند کر دیو اے مسجد چ جاندے نے اوتھے بیٹھ کے میٹنگاں کرتے نے ساری پلاننگ کرتے نے کیوں نہ ایک مسجداں بند کر دتیاں جان اذاناں بند کر دتیاں جان انہاں دا مسجد چ جانا بند کر دتا جائے نہ ہی مسجد چ جان گے نہ ہی پلان کرن گے اپنے ساڈے کولوں نس جان گے اللہ اکبر کبیرہ ایک نماز دا وقت ہے اذان دا ٹائم ہو گیا ہے دلی دی جامع مسجد ہے اذان دا ٹائم ہے مسجداں نوں تالے لگے نے ایک نوجوان اٹھیا مسجد دی دیوار کھلان کے مسجد دے اندر گیا ہے مینار تے دلی دی مینار جامع مرکزی مسجد دے مینار تے چڑھیا نوجوان ان اذان دینی شروع کی ہے انگریزاں نے دیکھا ہے اینو زہر ماریا ہے زمین تے ڈگ پیا شہید ہو گیا ہے پھر دوسرا نوجوان چڑھیا ہے انہیں اذان دینی شروع کی ہے ایک اذان دی خاطر 15 مسلمانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے انہاں نوں پوچھو کیویں آزادی ملی ہے کیویں انہاں اپنی جاناں کا نذرانہ پیش کر کے پاکستان حاصل کیتا ہے انگریز نے پھر اپنے چمچے بلائے لیکن آنی مسجداں بند کر کے بھی دیکھ لیا ہے مسجد سے جانا بند کر کے بھی دیکھ لیا ہے لیکن یہ باز نہیں آ رہے انہاں دے دلاں دے اندروں جذبہ ختم نہیں ہو رہا جویں جویں اسی انہاں دے لوکاں نوں مارنے آ اے اوویں زیادہ انہاں دے اندر جذبہ پیدا ہو رہا ہے کیوں نہ ہوئے کوئی اور حل کیتا جائے انہاں دے اندروں مسلماناں دے اندروں جذبہ ختم کیتا جائے ایک کہن والا چیلا کہن لگا ہے انگریز نوں کہن لگا چمچا بول کے کہتا ہے چمچے چمچے ہی ہوندے چمچیاں دا حال برا ہی ایک چمچے جس بھانڈے دے اندر واٹا نوں بھانڈا بھی ویلا کر دیندے جس بندے دے نال چمچا ہوئے چمچا بندے نوں تباہ برباد کر دے اے چمچے نے کیا کہ جتنی دیر تک انہاں دے کول آ کتاب موجود ہے نا اتنی دیر تک انہاں دا جذبہ نہیں ختم ہو سکتا قرآن پاک تے انگریز نے کیا ہون قرآن چلاؤ تحریک دا آغاز کر دیو سارے کلام کے اندروں قرآن کڈو قرآن چلاؤ باقاعدہ ایک تحریک بنائی گئی اس کا نام سی قرآن چلاؤ تحریک قرآن گھراں چوں کٹھے کیتے جا رہے مسجداں چوں کٹھے کیتے جا رہے یہ کوئی ایک دو دن تحریک نہیں چلتی کافی دیر تک تحریک چلی اور انگریز کو یقین ہو گیا کہ میں سارے قرآن کٹھے کر کے جلا دیتے ہیں اور کوئی قرآن باقی نہیں بچیا لیکن انہاں نوں کی پتہ سی
قرآن تسی نقصے چلا لے نے جڑے قرآن مسلمانوں کے دل کے اندر نے وہ کیویں ختم کرو گے؟ جدو انگریز نے قرآن چلاؤ تحریک کا آغاز کیتا کافی دیر تک آغاز رہا قرآن پورے دا چلا دیتے ایک انگریز دا چمچا جا رہا چل دیا انہیں کی ویکھیا دلی دی مسجد دے اندروں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے انہیں سوچیا یار میں تک قرآن اسی سارے چلا دیتے نے یہ بندہ آواز کتوں آ رہی ہے پتہ کیتا کی پڑھدا پیا ہے دسیا گیا قرآن کی تلاوت کردا پیا ہے یہ مسجد دے اندر جا کے ویندا ہے کہ یہ قرآن کیویں بچ گیا ہے یہ کیوں تلاوت کردا پیا ہے جدوں سامنے گیا دیکھیا چھوٹا جہا بچہ ہے قرآن کی تلاوت کردا پیا ہے تے اگے ہو کے دیکھیا تے دنگ رہ گیا حیران رہ گیا پریشان ہو گیا ایندے کول کا قرآن بھی نہیں ہے پھر بھی قرآن کی تلاوت کرتا پیا ہے تھوڑا جہا غور کر کے دیکھا ہے کہ چھوٹا جہا بچہ قرآن کی تلاوت کرتا پیا ہے تے غور کر کے کی ویندا ہے اللہ پاک نے اکھاں بھی نہیں عطا کیتیاں اکھاں تو نبی نے پھر بھی قرآن کی تلاوت کرتا پیا ہے یہ انگریز نو کی پتا قرآن کی طاقت کتنی ہے تے حیران رہ گیا تے جا کے اپنے پوساں نوں انگریزاں نوں کہندا ہے آپا جو مرضی کر لیے انہاں دے اندر قرآن دی محبت اسی نہیں نکال سکدے قرآن دی محبت نہیں کر سکدے اج تو بھی تے میں غور کریے نا کتنے دن ہو گئے نے قرآن دی تلاوت کیتی کتنے دن ہو گئے نے قرآن کو پڑھیا سی کنی کو محبت ہے ساری قرآن کے نام اللہ اکبر کبیرہ انگریز نو لوہے دے چنے چبائے نے تے مسلماناں نے قرآن دی وجہ تو چبائے نے تے پھر آخر کار انگریز نس گیا بڑے صغیر نو چھڈ کے نس گیا جنی دیر تک قرآن والی عظیم کتاب انہاں دے اندر موجود ہے اسی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے انگریز چھڈ کے چلا گیا تے ہن ایتھے ہی بس رہے مسلماناں نوں ہر دور دے اندر مشکل دا سامنا کرنا پیا ہر دور دے اندر ہن انگریز دا ایتھوں چھڈ کے چلا گیا ہندوؤں دی منافقت شروع ہو گئی ہندو تے سکھ تے مسلمان تین رہ گئے لوگ ہندوؤں دی منافقت شروع ہو گئی انہاں بڑے صغیر سے اعلان کر دیتا کوئی بھی مسلمان گوشت دی دکان نہیں لگائے گا جڑا گوشت دی دکان لائے گا اسی کو قتل کر دیواں گے تے کئی مسلماناں نوں ہندوؤں نے قتل کیتا اج بھی ہندوستان دے اندر تسی دیکھ لو بڑے گوشت تے پابندی ہوندی ہے کیونکہ انہاں دی ماں ہے سارا کچھ انہاں مختلف کیتے سارا کچھ کرتے ہیں تو اپنی ماں نو ذبح نہیں ہون دیتے قربانی دے اسی اللہ پاک کا شکر ادا کرو ایک پاکستان جیسے عظیم ملک دے اندر رہ رہے ہیں پوچھو انڈیا دے مسلماناں نو انہاں تے کتنا ظلم ہوتا ہے اج تھوڑا جہا مسئلہ آ جائے تسی کہتے ہیں کہ پاکستان ایسا ملک ہے اور پاکستان جیسا عظیم ملک باقی نہ پوری دنیا میں نہیں ہے پاکستان دے وچ رہن والے کچھ لوگ کرپٹ نے پاکستان برا نہیں تھا پاکستان دے اللہ دا خاص کرم ہے چاروں موسم اس ملک دے اندر پائے جاتے ہیں کیوں جی کہ نہیں کچھ لوگ ایسے اس ملک کے اندر موجود نے جنہاں نے اس ملک کا نام خراب کیتا ہے پاکستان خراب نہیں تھا نہ پاکستان کے اوپر اٹھایا کرو تے نال ہندوؤں نے کیا کوئی بھی عورت مسلمانہ دی برقع نہیں پہن سکے گی اج عورتاں جڑے پاکستان دی سادہ جسم تے ساکی بن سی انہاں نوں کی پتہ ہے انہاں دی ماما نے برقعاں سمیت اپنے آپ نوں اگ دے اندر سٹنا گوارا کر لیا اپنے جسم دی بو رہائی نہیں کیتی
ایک مسلمان عورت برقع پہن کے جا رہی ہے، ہندو مت کچھ باش قسم دے مسٹنڈے قسم دے لوگ شراب دے اندر دھوتنے انہاں عورت نو ویکھیا ہے، برقع پا کے جا رہی ہے، انہاں نے اندے نال بدتمیزی کیتی ہے تے برقع اتارن دی کوشش کیتی ہے تے برقع سمیت انہوں چلا کے اگ لا کے راکھ کر دیتا ہے۔ اور بی بی نے اگ لوانا برداشت کر لیا، اپنے جسم دی اوپر برقع اتارنا نہیں برداشت کیتا ہے۔ ان ہندوؤں تو تنگ آ کے ایک تحریک دا آغاز ہون لگا ہے جن دا نام سی تحریک آزادی پاکستان۔ ایک پاکستان جیسی عظیم ایک تحریک چلائی جائے جن کے اندر لوگوں نے جوش و جذبے دے نال حصہ لیا، ایک تحریک بڑی تیزی دے نال چلنا شروع ہو گئی ہے۔ سن 1940 آیا، پاکستان کردار قرار داد پاکستان 1940 نو منظور ہو گئی۔ 14 اگست 1947 ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، 17ویں رات ہے، اللہ پاک نے پاکستان جیسا عظیم ملک سانو عطا کر چھڈیا دے۔ واحد اے پاکستان ملک دے جنوں اللہ نے رمضان دے ملک چے رمضان دے مہینے چے آزاد کرایا۔ 27ویں رات نو اللہ پاک نے پاکستان جیسا عظیم ملک سانو عطا کیتا۔ اے ملک عام آغاز عام نہیں ملیا، ہزاراں تے لکھاں مسلماناں دیاں جاناں دا نذرانہ پیش کرنا پیا ہے۔ پھر اللہ پاک نے سانو اے ملک عظیم عطا کیتا ہے۔ حافظ عبدالقادر روپڑ شہر انڈیا دے اندر اتھوں نکلے پاکستان آنے واسطے، اور اج بھی انہاں دا مرکز ریلوے اسٹیشن لاہور دے قریب چوک دار کی راہ دے اندر روپڑی خاندان کا ایک بہت بڑا مرکز ہے، اور بڑے لوگوں نے بچیاں جو کو ماشاءاللہ علم حاصل کیتا ہے۔ عبدالقادر روپڑی بیان کردے نے اسی اپنے بزرگاں دے نال آ رہے ساں ہجرت کر کے پاکستان کی طرف، رستے دے اندر اسی دیکھیا ایک خاتون اندے پستاناں نو کٹیا گیا، دونوں پستان کٹے گئے، خون دے نال جسم لت پاتے، اپنے ہاتھاں دے نال اونے اپنی چھاتی نو بچایا ہویا ہے۔ کالے بزرگاں پوچھیا بی بی تیرے نال کیوں ظلم ہویا ہے؟ کہن لگی ہے ہندو ظالم کہندے سن اسی یہ چاہنے ہاں اج تو بعد کوئی بھی غیرت مند ماں دا کوئی بچہ دودھ نہ پی لے۔ اپنیاں چھاتیاں کٹوائیاں ماما نے اس ملک واسطے، تو اج ملک نو گلا کرنا 14 اگست منانا باجے بجا کے، اوے اللہ پاک دا شکر ادا کر، تو جتنے مرضی جائیں پورے ملک دے اندر تینوں کوئی پوچھدا نہیں دا، سیر واسطے جائیں سارا کچھ کرنا ہے، تینوں کوئی بھی پوچھن والا نہیں، یہ اللہ پاک دا خاص کرم اس ملک دے اوتے آ۔ چھوٹی موٹی انون ہو جاتی نہ ملک واسطے گلاں کریا کر، گلاں کرن لگیا سوچدا نہیں لو جی ہے او پاکستان ہے جتھے کولر دے نال گلاس ہووی سنگل پایا ہوندا ہے، اور تینوں گلاس دے نال سنگل پیا نظر آ گیا، جنہیں ایڈا وڈا پیچھے کولر اللہ دی رضا نہیں دیتا وہ بندہ نہیں نظر آیا، وہ کولر نظر نہیں آیا۔ لو جی پاکستان ایسا ملک ہے جتنے بندے مسجد میں نماز پڑھن جان، جمعہ پڑھن جان، لوگوں کے جتیاں چک لیتے ہیں، تینوں ایک جتی چکن والا نظر آ گیا، ہزاروں کی تعداد کے اندر نماز پڑھنے والے بندے نظر نہیں آئے۔ نہ ملک نو گلا کریا کر، چاروں موسم تیرے ملک دے اندر موجود نے، اللہ دا شکر ادا کر۔ کئی ایسے ملک نے اتنے نہیں دی کھاتے سردی گرمی ہوتی نہیں،
کئی ایسے ملک نے ہوتے گرمی گرمی ہوتی سردی کا نامو نشان نہیں تیرے ملک دن کے اللہ کا خاص کرم اللہ کی خاص رحمت چارے موسم اس ملک دے اندر تیرے ملک دے اندر اعلیٰ قسم کا مینگو اس ملک دے اندر موجود ہے اعلیٰ قسم کا اورنج اس ملک دے اندر موجود ہے آزادی ملے آزادی انجوائے کرو لیکن اللہ کا شکریہ دے اندر نفل ادا کر کے پڑھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی ملی تے سب تو پہلے فتح مکہ دے موقع تے فرمایا لا الہ الا اللہ فتح مکہ کا مطلب کی ہے لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کی ہے لا الہ الا اللہ 1947 ہے رمضان کا مہینہ ہے 27ویں رات میں اللہ پاک نے آئے اے مسلمانوں کو پاکستان جیسا عظیم ملک عطا کیتا ہے ہر لوگوں کو چاہیے اپنے بچیاں کو طریقے پاکستان کی کتاب پڑھاؤ تہاڈے بچیاں کو پتہ لگے ملک نو کس طرح حاصل کیتا گیا ہے ملک واسطے کنیاں ماں نے اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کیتا ہے کنیاں بڑیاں ساڈیاں اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کیتا ہے میرا سونا وطن پاکستان میرا سونا ملک پاکستان ہے جے رب دا بڑا احسان تے ہر ویلے وسدا رہے تے ہر ویلے وسدا رہے پنجاب نالے بلوچستان پنجاب نالے بلوچستان کے پی کے نال سندھستان تے ہر ویلے وسدا رہے تے ہر ویلے وسدا رہے کلمہ توحید تے ملک بنایا ہے کلمہ توحید تے ملک بنایا ہے لکھاں مسلمان دا خون رنگ لایا ہے سبز پرچم جدا ہے نشان سبز پرچم جدا ہے نشان ادا اللہ سونا نگہبان تے ہر ویلے وسدا رہے تے ہر ویلے وسدا رہے صدیقیوں تے اللہ نے کرم کمایا ہے ہر جگہ حق دا میدان سنایا ہے ساڈا تن من تے دھن دے نام ساڈا تن من تے دھن دے نام ہر جگہ ساڈا تن من تے دھن دے نام ساڈے کول جے کلمہ قرآن تے ہر ویلے وسدا رہے تے ہر ویلے وسدا رہے جیڑا وی او میلیاں گاواں نال تکے گا انڈیا نے کوشش کی سی نا ادھر چیف مارشل صاحب نے جواب دیتا سی نا بیٹھے سی نا سکون دے نال اللہ اکبر سارے ملک کی پاک فوج زندہ باد اللہ اکبر جیڑا وی او میلیاں گاواں نال تکے گا سب کے انجتے مانگے ہو یاد پھر رکھے گا کلم کلا ہے ساڈا اعلان کلم کلا ہے ساڈا اعلان بندے بن جاؤ تے بنو انسان تے ہر ویلے وسدا رہے میرا سونا وطن پاکستان ہے جے رب دا بڑا احسان تے ہر ویلے وسدا رہے وآخر دعوانا الحمدللہ